آپ لوگوں نے آئے دن اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح کے جھوٹ مینیپولیٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کرتی ہے جس میں کوئی صداقت اور کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور وہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے معصوم عوام تک کے ذہنوں تک پہنچاتے ہیں. جیسے کہ جی وہ ہمیشہ سی ایم صاحب کے خلاف بولتے رہتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، ان 3 سالوں میں کوئی نوکریاں نہیں دی، کسی قسم کا کوئی لیجسلیشنز نہیں ہوئی، کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. تو نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ پورے بلوچستان میں جتنا ترقیاتی کام سی ایم جام کمال صاحب کے دور میں ہوا ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے کسی بھی سی ایم کے زمانے میں اتنا کام نہیں ہوا. بلکہ جو پچھلے دور حکومت میں سی ایمز گزرے ہیں، جو تھوڑا بہت کام انہوں نے کیا وہ کام بھی اب بند ہو چکے ہیں. لائک اگر کوئی پارکس وغیرہ تھے وہ پارکس بھی جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں. اب صرف دھواں دار تقریر کر لینے سے اسمبلی میں اور سوشل میڈیا پہ اس وائرل کر دینے سے آپ اپنے لائکس بڑھا سکتے ہیں، آپ اپنے ویورز بڑھا سکتے ہیں، مگر آپ سچائی کو چھپا نہیں سکتے. یہاں پر جو بھی کام ہماری حکومت نے کیا ہے وہ آن دا گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گا. جو جا کے دیکھنا بھی چاہے تو ہم ان کو جا کے دکھا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس 3 سال میں کتنا کام کیا ہے. اور یہ پوری ایک ٹیم ہے، یہ جو ہے یہ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے سی ایم جام کمال صاحب، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں جس میں سب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. چاہے وہ میں کسی ایک کولیشن پارٹنرز کی بات نہیں کری، سب کی بات کر رہی ہوں، چاہے وہ ہزارہ ڈیموکریٹک ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے اے این پی ہے، ان تمام کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ اس کامیابی کے سفر میں ہمارے ساتھی ہیں. اب خاص طور پہ جو کرٹیسائز اور کرٹیسزم ہم دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں، وہ ہے کوئٹہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جی کوئٹہ جائیں، کوئٹہ میں کچھ نہیں ہو رہا، کوئٹہ میں نالیاں بہہ رہی ہیں، کوئٹہ میں یہ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی اندھے کو بھی نظر آ جائے گا کہ کوئٹہ میں کتنا کام ہو رہا ہے. سب سے پہلے آپ راؤنڈ اباؤٹس دیکھ لیں، آپ روڈز کے جو ہمارا تعمیراتی کام شروع ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو. کچھ ایسی اہم چیزیں جو کوئٹہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، جو عام ہماری پبلک تک پہنچنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل، اس میں عوام کے کام آنا، عوام کا مشکل دور کرنا، تو یہ کوئٹہ پیکیج دیکھا جائے ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ ہے کہ عوام جو پریشانیاں کوئٹہ شہر میں فیس کر رہی تھی اس کو ہم نے کس طرح دور کیا ہے. جس میں سب سے پہلا یہ کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ ہم نے کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ زیر تعمیر ہے. اس کے بعد امراض قلب کا ہسپتال جو ہے وہ 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. نوا قلعہ ہاسپٹل جو ہے اس کا کام بھی تیزی سے جاری ہے اور میرا خیال ہے چند مہینوں میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے گا. 7 منی اسپورٹس کمپلیکسز ہیں جن میں سے 2 کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 4 کمپلیٹ ہونے والے ہیں. ایوب اسٹیڈیم میں ہاکی گراؤنڈ جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. 7 بلین روپیز کی لاگت سے 6 لین روڈ سریاب پہ، جس پہ تیزی سے کام جاری ہے. سریاب روڈ کو میں ذرا آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو میرا خیال ہے پچھلے 10 سے 15 سال میں سب سے زیادہ محرومی کا شکار ہے، اور اس کو جتنی بری طرح سے نظر انداز کیا گیا میرا خیال ہے کسی روڈ کو بھی نہیں کیا گیا. تو سی ایم صاحب کی ایک اس میں انہوں نے بتایا تھا بریفنگ میں کہ میرا یہ خواب ہے کہ جس طرح ایئرپورٹ روڈ ہے اور اسی طریقے سے میں سریاب روڈ کو بناؤں گا. تو وہ اس کا پہلا قدم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس پہ تیزی سے کام شروع ہے، جس میں اپوزیشن نے کافی ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کی کہ جی یہ زمینیں نہ بیچیں گے، دکانیں نہیں بیچیں گے، روڈ ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے. تو یہ آپ ڈیولپمنٹ کو روک رہے ہیں اور آپ کامیابی کے سفر کو روک رہے ہیں. نہ صرف آپ ہمارے لیے ہرڈلز ڈال رہے ہیں، آپ عوام کے لیے، پبلک کے لیے ہرڈلز ڈال رہے ہیں. اس کے بعد نوا قلعہ جو ہے وہ 4 لین جو ہے روڈ 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بہت جلد عوام کے لیے کھول دی جائے گی. ہنہ لیک جو ہے اس کی روڈ 4 لینز کر رہے ہیں جو 60% کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ جو ایک بہت اہم پروجیکٹ جو شہر جس سے متاثر ہے وہ ہے پٹیل روڈ اور پرنس روڈ، اس کی ایکسٹینشن کی جا رہی ہے. اور پانی کا مسئلہ جو کہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے ہے اور عوام ڈائریکٹلی اس سے کنیکٹڈ ہے. تو پانی کے 3 ڈیمز جو ہیں وہ کوئٹہ سٹی میں کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، اور نئے جو پی ایس ڈی پی میں وہ آئیں گے وہ آپ کو ظہور بلیدی صاحب بتائیں گے مزید آگے کی ہماری پلاننگز. یہ وہ چیزیں ہیں جو کمپلیٹ ہو چکی ہیں. میں بارہا اس بات پہ انسسٹ یہ کر رہی ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے اس دور حکومت میں ہوئی ہیں. سریاب روڈ اور سریاب اور کچلاگ کو جو ہے میٹروپولیٹن کی حدود میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. اب یہ ہے کہ یہ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. میاں گنڈی پارک جو ہے وہ کئی عرصے سے جو تھا وہ بند تھا، اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی تھی، جو کہ ایک بہت ہمارے لیے ایک اہم تفریحی گاہ تھا.
اس کو جو ہے اس پہ کام جاری ہے اور بہت جلد عوام کے لیے اس تفریح کو کھول دیا جائے گا۔ ایئرپورٹ روڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے پارکس تھے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کچھ کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور آپ کو اس کی بیوٹیفیکیشن خود نظر آتی ہوگی جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں۔ جوائنٹ روڈ کی لمبائی 4.4 کلومیٹرز ہے اور جس کی توسیع جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سبزل روڈ جو ہے اس کی 6.5 کلومیٹرز کی توسیع ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پینٹنگ اور الائنس سب ہو رہے ہیں۔ سریاب روڈ آپ کو 130 کلومیٹرز اندرون سریاب، میں لاسٹ کچھ دنوں پہلے جو ہے میں نے وزٹ کیا تھا سریاب روڈ کا پرنس آغا عمر کے ساتھ اور میر عثمان پرکانی کے ساتھ ہم نے وہ تمام چھوٹی چھوٹی گلیوں کا جا کے وزٹ کیا جہاں پر 130 کلومیٹرز کام ہو رہا ہے۔ نہ صرف ہمارا یہ ہے کہ جی ہم نے کام دے دیا اس کے بعد دیکھنے والا کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سی ایم جام کمال صاحب خود بھی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز اور روڈز پہ دورے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی پوری ٹیم، چاہے وہ کولیشن پارٹنرز ہوں چاہے ہم ہوں، ہم سب ان کے دورے کر رہے ہیں اور ان کام کی جو معیار ہے اس کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ کیا آیا کہ وہ صحیح اس میں مقدار میں بنائی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو وہ جو 130 کلومیٹرز ہے، سمجھے ٹوٹلی سریاب جو ہے وہ اس پسماندگی کے اس سے نکل جائے گا جہاں ہر وقت گٹر اور نالیاں ابل رہی ہوتی تھی، اب عوام کو وہاں پر بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ اور یہ 6 لین جب ہو جائے گا تو ٹریفک کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی سریاب سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میں ایک بہت اہم چیز پہ بات کروں گی جو ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے یونیورسل ہیلتھ کارڈ۔ یونیورسل ہیلتھ کارڈ جو ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے فیڈرل میں ہیلتھ کارڈ شروع کیے ہیں، اسی طرح ہماری گورنمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے کیبنٹ میں، اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے اندر جتنے بھی شہری ہیں بلوچستان کے جس کے پاس CNIC ہے ان تمام کو یہ کارڈز دیے جائیں گے۔ اور یہ سوچیں کہ آپ کی جیب میں ڈائریکٹلی 5 سے 10 لاکھ روپے اس کارڈ میں موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا ریلیف دیکھیں، جب بھی کسی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو، تو ہم سب سے پہلے اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا خرچہ آئے گا، اور اب ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنا بل آئے گا، سب سے بڑی ہماری پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ڈائریکٹلی عوام کو دیا گیا ہے کہ وہ جو ایک چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیں، آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے اس سے ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور سجیشن ہم ہیلتھ کے لیے بھی کر رہے ہیں، وہ شاید SSP فنڈ میں کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے مزید اس سے ہم لوگ ریلیف دے سکیں۔ آئندہ مالی سال بجٹ میں جو ہے 5 ارب روپے جو ہے یہ اس کے لیے رکھے جا رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے لیے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگ بار بار نیوز میں دیکھ بھی رہے ہیں، کوئٹہ کراچی روڈ، اس کو خونی روڈ کا نام بھی دیا گیا ہے، اور 7 مہینے کے اندر 886 لوگ جو ہیں اس میں شہید بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ روڈ ہے جس کے لیے جام صاحب نے بہت بھاگ دوڑ کی، عمران خان صاحب کو لیٹر بھی لکھا، اور ایک آدھ میٹنگ سے وہ ناراض ہو کے بھی نکلے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں اس روڈ کو بننا ہے، عوام کی سب سے اہم ضرورت اس وقت دیکھا جائے وہ یہ روڈ تھی، اور الحمدللہ یہ ایک خوشخبری ہے تمام عوام کے لیے کہ یہ روڈ منظور ہو گئی ہے۔ یہ چمن سے لے کر آپ کی کوئٹہ، اور کوئٹہ سے خزدار، اور خزدار سے آپ کی کراچی تک یہ پوری ڈبل روڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا بھی کریڈٹ اور جو بھی کامیابی کا سہرا ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں جابز کی، تو تقریباً اب تک 20,000 کے قریب جابز دے چکے ہیں، اور بہت ساری جابز جو ہیں وہ ابھی ہونے جا رہی ہیں، یو کین سے کہ پائپ لائن میں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی 1 سال کے اندر ہم لوگ اناؤنس کر دیں گے۔ تو دیکھیں چیزیں جو ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ میڈیا والے میرے بھائی ہیں، آپ لوگوں کا مطلب ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ہماری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ ہم کس طرح کارکردگی کریں۔ مگر اگر اپوزیشن ان کا کام یہی ہے، چاہے وہ ماضی کے لوگ تھے، وہ اب آپ کو دیکھیں کہ پورے اسمبلی میں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ وہ کتنی ساری ایسی پارٹیز تھیں جن کا صفایا ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے عوام کو جو ہے ڈسارٹ کیا اور کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو ابھی اپوزیشن میں چند پارٹیز بیٹھی ہیں، ان کو یہی ڈر ہے کہ جس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری کارکردگی ہے، تو آنے والی نئے الیکشنز میں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ہم لوگ کلین بولڈ کر دیں گے، اور ہماری جتنی بھی کولیشن پارٹنر ہے جتنا بہترین اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جب بھی عوام پہ کوئی سخت وقت آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے MPA کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے،
کہ چاہے وہ ان کا بچے کو اٹھا کے تھانے لے گئے ہوں، چاہے ان کے گھر میں کوئی ڈکیتی ہو گئی ہو، کوئی واردات ہو گئی ہو، یا ان کو کسی طرح کی جاب کی ضرورت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، تو ایم پی اے کا دروازہ 24 گھنٹے اس کے لیے کھلا ہوتا ہے دن رات، اور وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہماری جو گورنمنٹ نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو اس سے جو ہے بہت زیادہ ہمارا اپوزیشن گھبرائی ہوئی ہے. تو آپ سب کے سامنے ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ آیا کہ بار بار جو یہ دھواں دار تقریر میں کوئٹہ کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جی کوئٹہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا، اور سی ایم صاحب جو ہے وہ صرف میٹنگز کرتے، میٹنگز کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. تو میٹنگز کا ہی نتیجہ یہ ہے جو آج میں آپ سب کو بتا رہی ہوں، جو اتنی لمبی لمبی میٹنگ، سب سے زیادہ کیبنٹ کی میٹنگز، سب سے زیادہ ٹائم دینا، اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ دورے جو ہیں تو سی ایم جام کمال صاحب نے کیے ہیں پورے بلوچستان کے، اور جس میں اب مزید اور بھی دورے ہونے والے ہیں. تو آگے میں چاہوں گی کہ ظہور بلیدی صاحب جو ہیں وہ مزید پریس کانفرنس کو آگے لے لیں اور کچھ چیزیں بتائیں. میرا خیال ہے سوال جواب لے لیتے ہیں، جو بھی سوال ہوگا ہم بیٹھے ہوئے منسٹر رسپونڈ کر لیں گے. کوشچن آنسر پلیز. میڈم آپ نے ابھی بات کہی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر تبدیل کرتی ہے اور چیزیں ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں کہ یا تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ نا تجربہ کار ہے، یا جو صورتحال ہے اس میں اسمبلی میں دفاعی پوزیشن پہ نہیں جاتی یا تیاری کر کے نہیں آتی. اس چیز کو بہت محسوس کیا جا رہا ہے کہ اقتدار میں ماضی میں جس طرح ہوتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اسمبلی میں تیاری کر کے جائے گا. ہم نے دیکھا 3 سال میں آپ کی طرف سے کوئی تیاری نہیں آئی. جس کی ایک چیف ویب ہوا کرتا تھا وہ باقاعدہ تیاری کر کے، سلیم کوسا صاحب ہیں یہ اس ٹائم ماضی کی حکومتوں میں رہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ اس کی تیاری ہوتی، پھر وہ جا کے اندر سوالوں کے جواب دیتے تھے. تو ہم نے 3 سال میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اس طرح کی تیاری نہیں، جس کی نشاندہی خود اسپیکر صاحب نے بھی اپنے خط میں کی ہے کہ عدم دلچسپی جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آپ پر حاوی ہوتی جا رہی ہے اور چیزوں کو ہوتی ہے. یہ چیزیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جام صاحب کام کر رہے ہیں، جام صاحب نے بہت سی چیزوں کو وہ کیا ہے، لیکن اس کی کوئی پبلسٹی نہیں ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں ہوا کرتا تھا. آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید حکومت یہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ کلین بورڈ ہو جائیں گا اگلے الیکشن میں. میرا خیال ہے جو صورتحال چل رہی ہے آپ کو خود صرف انٹیج ہونے کی پوزیشن میں، تو اس صورتحال کو دیکھیں کہ اس چیز کی تیاری نہیں ہوتی اور وہ چیزیں جو ہیں جو اقدامات ہیں ان کو نہیں اس طریقے سے اجاگر کیا جائے اسمبلی کا معاملہ ہے. اور ابھی آپ نے خود دیکھیں کارکردگی اور اسمبلی دو الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم آپس میں نہ جوڑیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ کچھ کہیں خامیاں اور یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، فورم بالکل وہی ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو دھویں دار تقریریں ہوتی ہیں نا وہ یہی ہوتی ہیں کہ یہاں ہماری کارکردگی کچھ نہیں ہے. اسپیشلی جو پچھلی 1-2 اسمبلیز گزری ہیں اس میں کوئٹہ سٹی کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، جبکہ کوئٹہ سٹی میں میرا خیال ہے ہمارا ایک بھی باپ پارٹی کا جیت کے نہیں آیا. اس کے باوجود ہم لوگ اربوں روپے کوئٹہ سٹی پہ لگا رہے ہیں. جو لوگ جیت کے آئے، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، آپ ذرا جا کے پوچھیں کہ فنڈ ان کو ملے بھی پچھلے سالوں میں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا وہ فنڈز کہاں لگائے. علاقہ سریاب ہے، جا کے انہوں نے لگایا ہنا اڑک میں. تو کیا ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ جی آپ کس طرح عوام کو سرو کریں، عوام کے لیے آپ نے ووٹ ہم سے لیے جا کے ہنا اڑک میں لگا رہے ہیں. تو ہم تو ایٹ لیسٹ ہارنے کے باوجود ہماری 9 کوئٹہ کی سٹی کی سیٹس بنتی ہیں، 9 کے 9 پہ ہم ہارے ہوئے، اس کے باوجود ہمارا فوکس کوئٹہ سٹی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے تمام وہ مسائل جو ہیں تمام کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر وہ ہم حل کریں. ہاں اسمبلی ایشوز ہوتے ہیں، بالکل ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت جلد ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اگر آپ سول اطلاع میں ہوتی، کیونکہ آپ نے گورنمنٹ کی تعریف کی ہے، اگر آپ سول اطلاع میں ہوتی پاپا کے ساتھ جی میں تھی کل. جی لیکن وہ آپ پھر بھول گئی جو کل لوگوں نے آپ سے سوال کیے، کیونکہ وہاں کوئی سہولت نہیں. دوسری آپ نے ملازمتوں کی بات کی، لیویز میں پوسٹیں آئی ہیں، لوگ ہائی کورٹ سے گئے جا کے پوسٹیں لیے. پی ٹی ایم میں گزشتہ 1.5 سال سے انٹرویو ٹیسٹ ہو گئے، میرٹ لسٹ لگ گئی ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ